نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 83 سے 91 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ آیت 83: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ آیت 84: ترجمہ: لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ان کا کچھ بیان بذریعہ تلاوت سناتا ہوں۔ ہم نے دنیا میں اسے قوت دی تھی اور اسے ہر چیز کے اسباب بھی فراہم کیے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 83-84 کا تفسیر۔ آیت 83: اوپر گزر چکا کہ مکے کے کافروں نے اہل کتاب کے پاس قاصد بھیجے تھے کہ وہ ان سے ایسی باتیں پوچھ کر آئیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں پوچھو جو تمام زمین پر گھوم گیا تھا، اور ان نوجوانوں کے بارے میں بھی کچھ بھی جو لاپتہ ہو گئے تھے، اور روح کے بارے میں بھی۔ پھر سورہ کہف نازل ہوئی۔ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ: ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کی دونوں جانب تانبا رہتا تھا۔ بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ وہ روم و فارس کا بادشاہ تھا، اس کے سر کے دونوں جانب سینگ تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دنیا کے دونوں سروں تک کا سفر کیا، اس لیے ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ آیت 84: ذوالقرنین ایک بڑی سلطنت و طاقت کے مالک تھے، یعنی ہم نے انہیں ایک عظیم سلطنت اور زبردست جنگی طاقت دی۔ آپ کے پاس ایک عظیم لشکر اور بہت سا سامان جنگ تھا، اور بڑے بڑے قلعے قبضے میں تھے۔ اسی وجہ سے آپ دنیا کے مشرق و مغرب کے ممالک پر قابض ہو گئے۔ دنیا آپ کی متی و منقاد ہو گئی۔ دنیا کے بادشاہ باجگزار ہو گئے، اور دنیا کی عربی اور عجمی قوموں نے آپ کی خدمت باعث سعادت سمجھی۔ ذوالقرنین تمام زبانیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا، ہم نے انہیں ہر چیز کے اسباب مہیا فرمائے، خوب علم دیا، اور دنیا کی چھوٹی بڑی نشانی بھی بتا دی تھی۔ تمام زبانیں جانتے تھے، جس قوم سے جہاد کرتے اس قوم کی زبان میں لوگوں سے بات چیت کر لیتے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ آیت 85: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ آیت 86: قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ آیت 87: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ آیت 88۔ ترجمہ: پھر وہ ایک راہ پر لگ گئے، آخرکار جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو آپ نے اسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوبتا دیکھا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم بھی دیکھی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا ان کے متعلق کوئی اچھی راہ اختیار کر۔ بولے کہ ہم ظالموں کو تو اب بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں مشغول رہے تو بدلے میں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم انہیں اپنے کام میں بھی سہولت ہی دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 85 سے 88 کا۔ تفسیر: ذوالقرنین سمت مغرب پر چل پڑے۔ ذوالقرنین ایک راہ پر لگ گئے، یعنی مشرق و مغرب کی درمیانی راہ پر ایک طرف کو چل پڑے، یعنی مغرب کی سمت چل پڑے۔ زمین کی منزلیں اور نشانات طے کرتے ہوئے مغربی سمت پر چلتے رہے، چلتے چلتے انتہائے مغرب تک پہنچ گئے، یعنی زمین کی مغربی سمت کی انتہا تک، کیونکہ مغرب آسمان پر پہنچنا ناممکن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورج بحر محیط میں ڈوب رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو ساحل پر کھڑا ہو سورج کو سمندر ہی میں ڈوبتا دیکھے گا۔ ایک آباد شہر دیکھا، پھر فرمایا کہ اس کے پاس ایک قوم پائی، یعنی ایک شہر آباد پایا جس کے 12,000 دروازے تھے۔ اگر شہر کے باشندوں کا شور غوغانا ہوتا تو لوگ سورج ڈوبتے وقت اس کے ڈوبنے کی آواز سن لیتے۔ بنی نوع انسان کی یہ ایک عظیم قوم تھی۔ ہم نے ذوالقرنین کو اس قوم پر غالب کیا، ان کا بادشاہ بنایا، ذوالقرنین کو فتح دی اور انہیں اختیار دیا کہ اگر چاہو تو قتل و گرفتار کرو، اور چاہو تو احسان رکھ کر فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے عدل و انصاف اور دیانت و امانت کو مد نظر رکھ کر فرمایا۔ آیت 87۔ مشرکوں کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی، کہ ہم ظالموں کو یہاں دنیا میں بھی سزا دیں گے، پھر انہیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہاں اللہ بھی انہیں سخت عذاب میں مبتلا فرما دے گا، یعنی جو کفر و شرک پر اڑا رہا ہم اسے قتل کر ڈالیں گے۔ آیت 88۔ مومنوں کو دنیا میں بھی ثواب ہے اور آخرت میں بھی، یعنی جس نے ہماری بات مان لی، اللہ پر ایمان لے آیا، توحید اختیار کر لی اور نیک عملوں میں لگا رہا تو اللہ کے پاس آخرت میں اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اسے اپنے کاموں میں سہولت دیں گے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سے حسن سلوک کریں گے۔ ثم اتبع سببا۔ آیت 89۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ آیت 90۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا۔ آیت 91۔ ترجمہ: پھر وہ ایک راہ پر لگ گئے، یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا جس کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ بات ایسی ہی ہے، ہم نے اس کی پاس والی تمام خبریں گھیر لی ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 89 سے 91 کا۔ تفسیر: آیت 89 اور 90۔ ذوالقرنین کی سمت مشرق کو روانگی۔ پھر ذوالقرنین سمت مغرب چھوڑ کر سمت مشرق کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جو بھی قوم پڑی اس کو زیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، انہیں توحید کی دعوت بھی دیتے جاتے تھے۔ اگر کوئی دعوت توحید قبول کر لیتا تو خیر، ورنہ انہیں ذلیل و خوار کرتے، ان کا مال اور تمام سامان لوٹ لیتے اور ان سے لشکر کی خدمت اور سامان رسد فراہم کراتے تاکہ آنے والی قوم کی سرکوبی کی جا سکے۔ ذوالقرنین کی عمر 1600 سال ہوئی۔ اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ آپ کی عمر 1600 سال ہوئی۔
آپ نے دنیا کے طول و عرض میں پھیل کر دنیا کے مشارق و مغارب فتح کر لیے۔ ذوالقرنین ایک وحشی قوم کے پاس جب دنیا کی انتہائی مشرقی سمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے گھر نہیں، یہ نیم وحشی ہیں اور نہ درخت ہی ہیں جن کی چھاؤں میں وہ بیٹھ سکیں اور دھوپ سے بچ سکیں۔ ان کے قد پست، رنگ سرخ اور گھر غار تھے اور عام خوراک مچھلی تھی۔ ذوالقرنین کا صحیح واقعہ یہی ہے۔ آیت 91، یعنی واقعہ ایسا ہی ہوا۔ ہمیں ذوالقرنین کی تمام باتوں کا علم ہے، ہم اس کے اور اس کے لشکریوں کے تمام حالات سے خبردار ہیں، ہم سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں، خواہ کتنا ہی لشکر اور جگہ جگہ زمین پر پھیلا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت 3 میں فرمایا، اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 83 سے 91 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔